کبھی آپ نے غور کیا کہ لفظ تبلیغ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ اس کے حروف کتنے تبلیغ کے؟ 5 حروف ہے۔ تا، با، لام، یا اور غین۔ ہر حرف اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر لفظ تا سب سے پہلے آتا ہے، تو تا سے مراد ہے کہ جب دین اسلام کے راستے میں تم نکلو گے تو تمہیں تکلیف آئے گی، تمہیں تکلیف آئے گی۔ با سے مراد ہے کہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، با سے مراد کیا ہے؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ لام سے مراد ہے کہ مستقل لگے رہنا ہوگا، مستقل۔ یا کا مطلب یہی کام، یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ غین سے مراد غیب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ 5 حروف، ان کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ویسے بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں تو یہ جملہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دین اسلام کی خاطر اگر آپ لوگ قربانی دے رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کو وقت دیتے ہیں، یا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے گھر بار سے دور جاتے ہیں، کسی ملک یا کسی شہر یا کسی دوسرے علاقے کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قائم رہیں، پابند رہیں، تو 3 چیزوں کا سامنا آپ کو ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مستقل آپ دین اسلام سے اٹیچ رہیں گے، جڑے رہیں گے اور کام کرتے چلے جائیں گے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اب وہ 3 چیزیں سماعت کیجئے گا۔ نمبر 1، علت۔ اس سے مراد ہے بیماری وغیرہ، تکلیفیں وغیرہ، دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تمہیں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا ہوگا۔ نمبر 2، قلت، مطلب تمام تر چیزوں کی کمی محسوس ہوگی۔ دین اسلام کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ماں باپ کی کمی محسوس ہوگی، بہن بھائیوں کی کمی محسوس ہوگی، رشتہ دار، محلے دار، دوستوں، سب کی کمی آپ کو محسوس ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ بے شمار کھانے پینے کی اشیاء، گھر میں جو سہولیات تھی، ان سہولیات کو دیکھا جائے، رائے خدا میں چلے جائے تو وہاں جا کر دیکھا جائے تو بڑا فرق ہوتا ہے، آپ کو کمی محسوس ہوگی، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ذلت۔ آج معاشرے کے اندر جو بندہ دین اسلام کا کام کرتا ہے نا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو نہ کرے، ہمیں زمانے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتیں دینے والے بھی اسی رب کی ذات ہے اور ذلت دینے والے بھی اسی رب کی ذات ہے۔ تو ہمیں زمانے والوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، عزت ہمیں ہمارا رب عطا فرمائے گا، اور ہمیں رب کی بارگاہ میں ہی توقع رکھنی چاہیے، اسی کی بارگاہ میں امید رکھنا چاہیے۔ زمانے والے تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اصل یہ جو مقام ہے یہ دنیا میں بھی میرا رب عطا فرماتا ہے، اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کا اصل جو مرتبہ ہوگا وہ اللہ انہیں قبر میں اور میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے
بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج اگر آپ لوگ دیکھیں تو کہاں پر مکہ و مدینہ تھا، وہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے، لیکن دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر انہوں نے اپنا پیارا پیارا در مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اللہ کا گھر بھی چھوڑا، مصطفیٰ کا در بھی چھوڑا، صرف اس دین کی تبلیغ کی خاطر صحابہ کرام وہاں سے سفر کرنے شروع ہوئے. تو آج ہم کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں، دیگر شہروں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. بھئی یہاں پر ان کی قبریں کیسے آ گئی؟ ظاہری بات ہے وہ صحابی کام کرتا کرتا دین اسلام کو پھیلاتا پھیلاتا تبلیغ کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے. وہ ایک پاک پتن شریف کے اندر صحابی کا مزار ہے. اب اسی کی میں مثال دیتا ہوں، اور بھی کئی شہروں میں موجود ہے، میں اسی کی ایک مثال دیتا ہوں. اب وہ صحابی جو مکہ اور مدینہ میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے سائے میں رہنے والا تھا، وہ پاک پتن کیسے آ گیا؟ یہاں اس کا مزار کیسے بن گیا؟ تو وہاں سے یہاں تک وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ہے، دین اسلام کو پھیلاتا رہا ہے. یہاں اس کا آخری وقت تھا. تو ہمیں بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلنا پڑے گا، خود کو پیش کرنا ہوگا. جب ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، ان کو برداشت کرنا پڑا ہوگا. آپ ان کو برداشت کریں، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا، اور دین کا کام کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا.